میں جناب حسین امام صاحب جو نامور مرثیہ خوان ہیں اور ان کے ہم نوا حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ وہ مرثیے کا آغاز کریں۔ کیا پیش خدا صاحب تقدیر ہے زہرا، کیا پیش خدا صاحب تقدیر ہے زہرا، سرتابہ قدم نور کی تصویر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، ام الحسن وہ خواہر شبیر ہے زہرا، ام الحسن وہ مادر شبیر ہے زہرا، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی، یہ سب ہے یہ نسب ہے، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ
ہے بیٹی ہے نبی کی یہ سب ہے یہ نسب ہے زہرا غلط کہہ گیا ماں کہتی تھی کیا بھلا جیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کیا ملال جیلے ہوں گے بہننا ہی پاس کے سے کھیلے ہوں گے یہ بات تو ڈرانی یارو ڈرانا جگر اسور مانے قبر میں آگے ہوں گے ماں کہتی تھی بھائی فصاحت مرحوم کا سلام ہے پیش کر رہا ہوں فاتحہ صلی اللہ علیہ عشق علی سے حق کا پتہ مل گیا مجھے عشق علی سے حق کا پتہ مل گیا
حیدر جو مل گئے تو خدا مل گیا مجھے عشق علی سے حق پتا اور شکر خدا کے جو ضلع مل گیا مجھے جتنی طلب تھی سے مل گیا مجھے عشق علی سے حق کا پتا اور آقا در حسین علیہ السلام گلا مل گیا مجھے عشق علی سے حق کا پتا اور جس نے فلک پاک کی فرشتوں کی قسمت سے وہی رہنما مل گیا مجھے عشق علی سے حق کا پتا فرماتے تھے حسین کے منزل شکر دشت کربلا مل گیا مجھے عشق علی سے حق خیمے میں آ کے قاسم نوشاہ نے کہا اماں چچا سے نے
زمانے بلائے لے کے کہا شکر خدا در مراد تھا جو میرا مل گیا مجھے عشق علی سے حق تاریکی یہ لہا کی فضاحت کو فکر رک جا نور نگاہ خیر والا مل گیا مجھے عشق علی سے حق پتہ رضا میاں کی فرمائش پہ یہ مرثیہ پیش کر رہا ہوں. اور جب پریشان ہوئے مولا کے جماعت ہر نمازی کو پسند آئے اقامت اور قبلہ دین کیا قصد عبادات رن میں اور شکل میرا بنی تیغے شہادت غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیغوں کے سائے میں شب عذاب کہتے ہیں نیم بسم اللہ زبان سے جو کہا بسم اللہ تیر مارا ابو ایوب نے لپا گا در سے سیدانیاں
چلائے کہ نا للہ ہائے ظلم نمازی واجب القتل کو ہے آب غذا کی مولات جان زہرا کو نہیں پڑے خدا کی زینت عرش خدا خواہ پا افتادہ نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ شمر و خنجر لیے بالی استعلا ہے اور کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی قصد سجدے کا ادھر قبلہ یہ کرتا ہے نیت قتل ادھر شمرے کتا آخر جو ہوئی جگہ نماز پدے کا خنجر لیے بالی کھڑا ہے ننگے سر در پا ہیں سب آلے رسول ملک الموت پکارا کہ تیغ قاتل نے کہا ہے کہ خاطر ہوں شہ نے فرمایا کہ تخنے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن ابو سگاہے نبوی کاٹو یا اب غزہ
شہ جس میں تو راضی ہو نہیں مجھ کو اور حلق یہ حلق نبی ہے یہ بدن ان کا بدن دیکھ سننگ ہر گونے جنا آتے اب اسی میں بر جلا میری ماں ناگہاں آئی یہ آواز کہ اماں صدق اور میرے ماں باپ فدا میں تیرے قربان صدق اور کون کون آگے ہوا تم پا میری جان صدقے اور پیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے نا قتل گھر کو ابھی جنت سے جو ماں آتے تھے ایک نظر راجے کو لیے جاتی تھی دور سے میں نے کھڑے ہوں گے جو کہ اس پار اور دودھ سے باچھے لہو سے کسا اس کا باہیں ننھی سی لٹکتی تھے ادھر ادھر اور رکشہ بولے وہ پوتا تھا نخل باغ کے سب پھولے ہرے کرتے ہیں اب تلک صبح سے پیاسوں کے گلے لٹ گیا اماں میرا لشکر نا جد امجد کی نشانے علی اکبر نا رہا
گیا درد کمر ہائے برادر اب خبر آپ نے لی کر کے کہ جب نا ایک میں ہوں تو مجھے ذبح کی مشتاقی ہے وہ صدائے نبوی کرنے تو باقی تم دم ذبح یہ پورے میرے ارمان کا اور لے کے گودی میں خدا مجھے قربان اور میرے لاشے پا فقط گریا افغان کرنا اور عرش کے نیچے نبالوں کو خدا جوش میں گا امت جگ کا قبیلہ اب جب پریشان ہوئے حضرات محترم، ابھی آپ نے حضرت جناب حسن امام صاحب اور ان کے ساتھیوں سے جناب سمر مشتبہ صاحب، جناب زید بن علی صاحب، جناب حسین امام صاحب، جناب عامر عباس صاحب اور مجھ خاکسار شان حیدر بے باک سے سوز خانی اور مرثیہ خانی سماعت کی۔ حضرات، مرحومہ کے پسر اکبر کاظم رضا صاحب نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ میں ان کا ایک مختصر تعارف پیش خوانی کے طور پر پیش کروں، تو حضرات میں حاضر ہوں اور ان کے سلسلے میں جو کچھ مجھے معلومات انہوں نے فراہم کی ہیں اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ مرحومہ رضیہ زینب ایک نہایت نیک نفس اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ آپ کی ولادت سادات امروہہ کے ایک معزز گھرانے میں 5 مارچ 1938 کو ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام نامی سید محمد ذکی حیدر تھا۔ مرحومہ نے 19 مئی 2021 کو تقریباً 83 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان کی تدفین خاندانی قبرستان حضرت شاہ نصر الدین میں ہوئی۔
مرحومہ کے شوہر سید جرار حیدر صاحب آبدی مرحوم امروہہ کی مشہور و معروف شخصیت تھے۔ مرحومہ کے پسماندگان میں 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ مرحومہ نے نہایت کامیاب زندگی گزاری۔ وہ عمر بھر انہوں نے علم کو بہت اہمیت دی، اور مرحومہ نے اس دور میں جب تعلیم کو ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا تھا اس وقت انٹرمیڈیٹ کیا، اور شادی سے قبل آل احمد گرلس اسکول میں انہوں نے ملازمت کی اور طالبات کو درس دیا۔ وہاں باقاعدہ طور پر آپ استاد کے فرائض منصبی کو پورا کرتی تھیں۔ مرحومہ علم کی شائق اور دلدادہ تھیں، اور علم کو بہت ہی اہمیت دیتی تھی اپنی زندگی میں۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی انہوں نے بہت توجہ کی۔ خانہ داری کے تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور تعلیم پر پوری توجہ دیتی تھیں، اور بعد میں نبی رگان کی تربیت اور تعلیم کی بھی فکر میں رہتی تھیں، اور ان کو مفید مشوروں سے نوازتی تھی اور بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ خانگی امور کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مرحومہ تمام زندگی صوم و صلات کی پابند رہیں اور احکام شریعہ پر گامزن رہیں۔ حج و زیارات سے بھی مشرف ہوئیں۔ نوا خاں تھیں اور مرثیہ خاں بھی تھیں۔ مجالس کا اہتمام بہت احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرتی تھیں۔ آپ کے شوہر نامدار سید جرار حیدر آبدی صاحب دہلی میں ٹیچر تھے، درس و تدریس سے وابستہ تھے، اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ امروہہ کی عزاداری میں ان کا ایک اہم مقام تھا، اور وہ اس کے اہم رکن تھے، اور خود بھی مذہبی جذبے سے سرشار تھے۔ ہمہ وقت عزاداری میں اور نظر و نیاز میں مصروف رہتے تھے۔ مرحومہ ہر قدم پر ان کے ساتھ رہتی تھیں اور ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ مرحومہ کی شناخت بہترین بیٹی، کامیاب زوجہ، شفیق ماں اور خلیق بزرگ کے طور پر ہوتی تھی۔ کامیاب زندگی گزارنے کے بعد وہ مالک حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور میں اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں آج کے ذاکر ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب سے، جو ایک نامور خطیب اور نامور ذاکر ہیں، کہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں۔ تشریف لائیں۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رضیہ زینب بنت ذکی حیدر نقوی مرحوم مغفور کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض مدعا کے لیے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی 28ویں آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں حیات انسانی کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے ہمارے پروردگار نے، تو ارشاد ہو رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے، کنتم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے، اسی کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، زندگی دے کے اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا سے زندگی کا آغاز نہیں ہے۔ پہلے آپ کو یہیں پہ متوجہ کرنا چاہوں گا، ہماری زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ نے بندے کو فنا کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں ہماری زندگی کا آغاز اس دنیا کی زندگی کا آغاز ہے، لیکن انسانی حیات کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ ہم نے اپنی زندگی کی کہانی درمیان سے سنی ہے، ورنہ یہاں آنے سے پہلے، بہت پہلے ہمیں خلق کیا جا چکا تھا۔ اس عالم ذر میں، عالم عقل میں ہمیں خلق کیا، اور وہاں اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کرنے کے بعد ان سے اقرار لیا، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، قالوا بلا، ہاں معبود، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اس کے بعد ان تمام انسانوں کو، ان تمام ارواح کو، اس وجود کو ہمارے، میں نے انسان اس لیے کہا کہ قرآن کریم نے بھی اس وقت میں ہمارے اس وجود کو انسان کہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ جب اسے ہوش و حواس نہیں تھے، اسے خبر نہیں تھی، وہ غافل تھا۔ یعنی انسان تو تھا، مگر انسان کو اپنے ہونے کا احساس نہیں تھا، وہ کچھ جانتا نہیں تھا۔ لہٰذا بتایا جا رہا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ تو وہاں سے خلقت کا آغاز ہوا، اور پھر یہ ہمارا باطنی وجود جسے انسان کہا گیا، اس وقت بھی اس کو یہ لباس بشری عطا کر دیا گیا،
جیسے جسم کے اوپر لباس ہوتا ہے، کسی نے شیروانی پہنی ہے، کسی نے کرتا پاجامہ پہنا ہے، کسی نے کوئی اور لباس زیب تن کیا ہے، اسی طرح روح کا بھی ایک لباس ہے، اس لباس کا نام جسم ہے۔ کسی کو گورے رنگ کا لباس ملا، کسی کو کالی رنگت کا لباس ملا، کسی کو مرد کا لباس ملا، کسی کو عورت کا لباس ملا۔ وہ لباس دے کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں بھیج دیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں؟ تمہارے عمل کی آزمائش کے لیے، تمہارے عمل کی قیمت معین کرنے کے لیے، یعنی اللہ اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہے اچھے بندوں کا، نیک بندوں کا، اطاعت گزار بندوں کا، تو اپنی نیکی کو ثابت کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ تم عمل لے کے آ جاؤ، ہم نے جنت تمہارے ہی لیے بنائی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ولادت کا نام ابتدا ہے، نہ موت کا نام انتہا ہے۔ انسان کی زندگی ولادت سے بھی پہلے ہے اور موت کے بعد بھی یہ حیات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ تو ایک درمیان کا مرحلہ ہے، ایک منزل ہے، سفر انسانی کی سب سے ادنا منزل ہے جسے دنیا کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک سفر ہے۔ سفر کیسا؟ ایک خط مستقیم کا سفر نہیں کہ جہاں ایک نقطہ آغاز ہو، ایک نقطہ انجام ہو، بلکہ یہ ایک سرکولر وے کا سفر ہے۔ انسان چلا اور پہلے چلتا ہوا اپنی منزل سے اپنے سفر کی سب سے ادنا منزل پہ آ گیا، یعنی قوس نزولی کے ذریعے سے ہم نیچے پہنچے، اور اب یہاں سے واپسی کے سفر کا آغاز ہوا اور وہیں جا کے یہ سفر تمام ہو جانا ہے۔ تو ولادت ایک مرحلہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ایک بلند صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ روح انسانی کی پہلی منزل ماں کا شکم، ماں کا بطن ہے، کہ جہاں جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے، جب پریگننسی 4 مہینے تک کا عرصہ گزر جاتا ہے، تو حکم خدا سے فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح داخل کر دیتا ہے۔ یہ روح کی پہلی منزل ہے۔ روح کی دوسری منزل یہ دنیا ہے، یہ عالم رنگ و بو ہے کہ جہاں انسان قدم رکھتا ہے، ولادت کا مرحلہ طے ہوتا ہے اور اس کے بعد روتا ہوا انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ اس کا یہ رونا بھی ایک طرح کا شکرانہ ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کو رونے پر مارا نہ کرو، اس لیے کہ شروع کے 4 مہینے جو بچہ روتا ہے تو اس کا یہ رونا توحید کی گواہی ہے۔ اس کے بعد 4 مہینے تک جب بچہ روتا ہے تو اس کا یہ رونا محمد و آل محمد پر درود ہے، اور بعد کے تیسری مرتبہ، تیسرے مرحلے میں جو 4 مہینے بچہ روتا ہے تو اس کا یہ رونا اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اپنے والدین کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ تو اس دنیا میں بچہ آیا، یہ روح کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر یہاں زندگی گزارنے کے بعد جس کو جتنا عرصہ ملا ہے، جس کو جتنا دن یہاں رہنا اللہ نے طے کیا ہے، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اس کے بعد یہاں سے انسان کی روح ایک تیسرے مرحلے میں قدم رکھتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ گویا اسی دنیا کا ایکسٹینشن ہے۔ پیغمبر کی احادیث کے مطابق اور معصومین کی تمام روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو عالم برزخ پر یقین رکھنا ہر مومن کے لیے، ہر اہل بیت کے عاشق کے لیے لازم ہے۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں پر جس کا یقین نہ ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ایک معراج پیغمبر، کہ پیغمبر اکرم کی معراج جسمانی معراج تھی، اس پر یقین کامل ہو۔ دوسرے ہماری شفاعت پہ یقین کامل ہو کہ ہم شفاعت کریں گے، اور تیسرے عالم برزخ پہ اس کا یقین کامل ہو۔ تو پہلا مرحلہ روح کا بطن مادر، دوسرا مرحلہ یہ دنیا، تیسرا مرحلہ عالم برزخ، اور چوتھا مرحلہ وہ عالم بقا کہ جہاں انسان کو واپس پلٹ کے جانا ہے۔ یہ ہے انسان کا سفر۔
اس سفر میں انسان صعوبتیں اٹھاتا ہے، زحمتیں برداشت کرتا ہے، یا آرام و آسائش ملتی ہے اس زندگی کے سفر میں، یا دولت مند ہوتا ہے یا غریب رہتا ہے، یا آزاد ہوتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے، جو بھی مراحل طے کرتا ہوا وہ آگے بڑھے، اگر ہدایت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ وہ مرحلے طے کر رہا ہے تو اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہے، اپنے لیے عمل خیر اپنے دامن میں جمع کر رہا ہے جو اس کے لیے زاد آخرت قرار پائے گا۔ اور جب اس دنیا میں اس کی زندگی کا عرصہ ختم ہو جائے گا تو اب اس کا انتقال ہوگا۔ مر جانا فنا نہیں ہے، بلکہ یہ انتقال ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں، یہ انتقال ہے چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا میں۔ جیسے بطن مادر میں جب انسان تھا تو اس بڑی دنیا کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اگر اس وقت آپ کسی بچے کو یہ سمجھانا چاہیں جب وہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے بطن میں رہتا ہے کہ بیٹا ایک بہت بڑی دنیا ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا سورج ہے، ایک بہت بڑا چاند ہے، بے شمار ستارے ہیں، لاکھوں گیلیکسیز ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ جس دنیا کے اندر ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا کے مقابلے میں ایک ذرہ ہوتا ہے، ریگستان کے مقابلے میں ایک ذرہ، تو جسے ایک ذرے کا بھی ادراک نہ ہو وہ صحرا کی وسعت کا کیا اندازہ لگائے گا۔ لہٰذا جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، آہستہ آہستہ مراحل طے کرتا ہے، تب اسے اندازہ ہوتا ہے یہ دنیا بہت وسیع ہے، مگر پھر بھی اس دنیا کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کچھ کتابوں میں پڑھتا ہے، کچھ سفر کے ذریعے سے حالات معلوم ہوتے ہیں، کچھ مختلف ڈاکومنٹریز دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بہت وسیع ہے، لیکن کتنی وسیع؟ انسان کی پوری زندگی گزر جائے، اتنی ہی زندگی اسے اور مل جائے، 1000 سال کی زندگی لے کے بھی اس دنیا میں آئے تو اس دنیا کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود آج بھی کتنی زمینیں ہیں جو غیر آباد ہیں، کتنے جنگلات ہیں جہاں آج تک کسی کے قدم نہیں پڑے۔ آپ جہاز سے سفر کریں تو دیکھیں کتنی ایسی جگہوں سے ہمارا جہاز گزرتا ہے کہ جہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سنگلاخ وادیاں ہیں، مگر وہاں آج تک کسی کا گزر نہیں ہوا، کسی کے قدم نہیں پڑے۔ تو انسان نہیں اندازہ کر سکتا یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی بس بالکل جیسے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ دنیا ہے، ایسے ہی اس دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ ہے، اور ایسے ہی عالم برزخ کے مقابلے میں عالم آخرت ہے۔ یعنی ماں کا بطن ذرہ اور یہ دنیا صحرا، یہ دنیا ذرہ اور اس دنیا کے مقابلے میں برزخ صحرا، برزخ ایک ذرہ اور برزخ کے مقابلے میں عالم آخرت ایک صحرا۔ تو گویا سفر ہے مستقل، ترقی کا سفر جو ہم طے کر رہے ہیں۔ اگر انسان بچپن سے اچانک 50 سال کا ہو جاتا تو درمیان کے جو مرحلے ہیں اس سے وہ لطف اندوز نہ ہو پاتا، اسے خبر ہی نہ ہوتی کہ بچپن کسے کہتے ہیں، لڑکپن کسے کہتے ہیں، عنفوان شباب کی منزل کیا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح قدرت چاہتی ہے کہ زندگی کے سارے مراحل سے ہم لطف اندوز ہوں، لہٰذا بطن مادر کے بعد یہ دنیا رکھی، اس دنیا کے بعد عالم برزخ رکھا، برزخ کے بعد عالم آخرت ہے، اور یہ سفر ہے جو جاری ہے۔ کہا کہ تو نہیں تھا، پھر تو اس دنیا کے اندر آیا، اس دنیا میں عرصہ پورا ہوا، اب اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف تیرا انتقال ہوا۔ انتقال ہو جاتا ہے، جانے والا چلا جاتا ہے، ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اس کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔ جس مومنہ کے ایصال ثواب کی آج یہ مجلس ہے، وہ جیسا مجھے معلوم ہوا کہ ایک کامل خاتون، ایک سیرت حضرت فاطمہ زہرا پہ عمل پیرا رہنے والی خاتون، زندگی کے ہر مرحلے میں جنہوں نے معصومین کے سیرت کو مشعل راہ بنایا، ایک بہترین شریک حیات اور شریک مقصد اپنے شوہر کے لیے، ایک بہترین ماں اپنی اولاد کے لیے، ایک بہترین دادی اور نانی اپنے نواسے کے لیے، اپنی پوتے پوتیوں کے لیے، ایک مکمل شخصیت
آج ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ذرا سا یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ہمارا جانے والا جو چلا گیا اس کا انتقال ہوا ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے ٹوٹا نہیں ہے، اس کا تعلق باقی ہے۔ لہٰذا وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم ان کی زندگی میں کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم ان کے جانے کے بعد کریں کہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو اور ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ بس آج کی اس گفتگو میں یہی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیں تو بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو انتقال یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں انسان کا ٹرانسفر، جیسے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ اب یہ کیوں رکھی دوسری دنیا؟ قبر میں بظاہر جسم چلا گیا، یہ فزیکل کیج ہے جو قبر کے اندر چلا گیا، لیکن حقیقتاً یہ قبر کے اندر جسم ہے، بالکل ایسے جیسے انسان جب مر جائے تو اس کا لباس ہے جو الماری میں ٹنگا رہ گیا، اس کا لباس ہے جو صندوق میں بند رہ گیا، لیکن وہ چلا گیا، لباس رہ گیا، وہ چلا گیا۔ تو یہ جسم بھی اس اندر کے وجود کا لباس ہے، یہ قبر کے صندوق میں رہ گیا اور انسان اپنے سفر پہ آگے بڑھ گیا، عالم برزخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارے اس جسم کے ساتھ ایک مثالی جسم ہوتا ہے، روح اس مثالی جسم میں داخل ہو کر اس دنیا سے عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ مثالی جسم کیا ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے عرض کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جب ہم روشنی میں آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے میں جو وجود ہے وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ میں ہوں جو آئینہ دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ رنگ بھی میرا ہے، قد بھی میرا ہے، مگر وزن نہیں ہے۔ بس اس آئینے والے وجود کو اگر اس جسم سے الگ کر لیا جائے تو اسے جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ جیسے پروجیکٹر سے انسان ویڈیوگرافی کے بعد اپنا عکس پروجیکٹر کے اوپر دیکھے، تو اسی طرح جسم مثالی ہے جو الگ ہو گیا اور اس کے ساتھ انسان عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ ہمارا جو پیارا بھی ہم سے جدا ہوا وہ عالم برزخ میں گیا، جو اسی دنیا کے اندر ہے، یا نیک ارواح ہیں جو اپنی نیکی کی بنا پر اسی دنیا میں، دنیا کی جنت میں جاتی ہیں جسے وادی السلام کہا جاتا ہے، یا دنیا کے دوزخ میں جاتی ہیں جسے وادی برہوت کہا جاتا ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے تعلق قائم رہتا ہے۔ وادی السلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے، اصحاب ساتھ میں ہیں، کچھ دیر کے لیے یہ ارادہ کیا کہ آرام کر لیں، لوگ بیٹھنے لگے، امام نے کہا نہیں، وہاں چادر نہ بچھاؤ، وہاں نہ بیٹھو، بلکہ ذرا ہٹ کے اپنے خیمے بپا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں ارواح ہیں جو جمع ہیں، وہاں عالم برزخ سے آئی ہوئی ارواح ان کا اجتماع ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا مولا اچھا وہ موجود ہیں، کیسے ہیں؟ کہ مثالی جسم کے ساتھ ہیں، جیسے دنیا میں نظر آتے تھے بالکل ویسے ہی نظر آتے ہیں، بس یہ کہ وزن نہیں ہے، ہم چھو نہیں سکتے۔ امام نے کہا اتنی کثرت سے ارواح موجود ہیں کہ ایک کا امامہ دوسرے کے امامے سے مس ہو رہا ہے، ایک کا بازو دوسرے کے بازو سے مس ہو رہا ہے، لہٰذا ان کو وہاں آرام کرنے دو، تم ہٹ کے اپنے خیمے بپا کرو۔ تو یہ ہے وادی السلام۔ اب جانے کے بعد پہلا تعلق تو قبر سے ہے جو باقی رہتا ہے، قبر سے مرنے والے کا تعلق ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ فزیکل کیج، یہ جسم، یہ لباس اس روح کا، یہ تو وہیں قبر کے اندر موجود ہے۔ اب جتنا اس دنیا میں اپنے جسم سے محبت تھی، اتنا ہی اس جسم کو قبر کے اندر ڈیکمپوز ہوتے ہوئے دیکھ کر، اس قبر کے اندر گلتے سڑتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اس اندر کی شخصیت کو جو عالم برزخ میں ہے۔ اور اگر دنیا میں اپنے جسم سے زیادہ محبت نہیں تھی تو انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں ایسے اعمال تھے کہ وہ انسان کو درجات کو بلند کر گئے ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ قبر کے اندر جسم بالکل صحیح و سالم رہتا ہے، اور قبر کی مٹی اور قبر کے اندر کی نمی کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی اس جسم کو، بلکہ کفن تک میلا نہیں ہوتا۔ انبیاء کے جسم، شہداء کے جسم، نیک افراد کے جسم، علماء کے جسم اپنی اپنی قبروں میں سلامت ہیں۔ لہٰذا جو سلامت جسم ہیں وہ صرف سلامت نہیں بلکہ کبھی کبھی انہیں اجازت بھی مل جاتی ہے کہ وہ اعمال کو انجام دیتے رہیں۔ سعید ابن مسیب جو
جب مدینہ کے اوپر حملہ ہوا، واقعہ حرہ جس کو کہا جاتا ہے، مدینہ میں حملہ ہوا تو یہ مسجد نبوی میں چھپ گئے، انہوں نے پناہ لے لی ایک جگہ۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 3 دن میں رہا اور 3 دن تک مدینہ پامال ہوتا رہا، لیکن جب وقت نماز آتا تھا تو میں وہی نماز ادا کر لیتا تھا۔ مجھے پتہ ایسے چلتا تھا کہ جب وقت نماز آتا تھا تو پیغمبر اکرم کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، روضہ رسول سے آواز اذان آتی تھی، میں نماز ادا کر لیتا تھا۔ تو پہلا تعلق جانے والے کا اس جسم سے رہتا ہے۔ دوسرا تعلق، اچھا یہیں پہ عرض کرتا چلوں، تو پھر انسان قبر میں جانے سے ڈرتا کیوں ہے؟ ڈرتا اس لیے ہے کہ قبر کی ایک وحشت ہے جو اس پر طاری رہتی ہے۔ ہر دن انسان کی قبر اسے آواز دیتی ہے، میں تاریکی کا گھر ہوں یہاں روشنی لے کے آنا، میں وحشت کا گھر ہوں رونق کا سامان لے کر آنا، میں تنہائی کا گھر ہوں اپنا رفیق اور مونس اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اگر کانوں پر سے پردے ہٹا لیے جائیں تو یہ آوازیں ہمیں سنائی دیں کہ ہر دن قبر ہمیں پکار رہی ہے۔ تو قبر کے اندر جسم انسان ڈرتا کیوں ہے؟ ایک تو ڈرتا ہے قبر کی تنگی سے کہ تنگ گھر ہے، چھوٹا سا ہے، اس تنگ کو بڑا کر لینا، وسیع کر لینا یہ خود ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ تنگی قبر سے اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، میں صرف ایک بات بتاتا ہوا آگے بڑھوں گا، منزل بہت دور ہے، کہ قبر کی تنگی سے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو ماہ رجب میں 27 روزے رکھنے والا وہ ہے کہ جس کی قبر وسیع ہو جائے گی۔ ماہ شعبان میں 10 روزے رکھنے والا جس کی قبر 70 ہاتھ تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ ماہ رجب کے روزہ رکھنے والا اس کی قبر 400 سال کے سفر تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ 400 سال میں انسان کتنا سفر کرے گا، اتنی وسیع کر دی جاتی ہے۔ اور 400 سال کے فاصلے سے بھی اگر کوئی دیکھے تو اس قبر میں نور اور اس میں مشک و عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ ہے مستحب روزے رکھنے کا اثر جو قبر کی تاریک، قبر کی تنگی کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان قبر سے بہت گھبراتا ہے وہ ہے قبر کے کیڑے مکوڑے، قبر کا فشار۔ اس کے لیے معصومین نے فرمایا کہ شکران نعمت کرنے والا جو ہر نعمت پہ شکر کرتا ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے گا، اس کا جسم سلامت رہے گا۔ ایک اور جگہ بتایا سورہ زخرف کی تلاوت کرنے والا وہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے گا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والا جو روضہ امام حسین پہ کربلا معلیٰ پہنچے، اللہ سب کو لے جائے اور بار بار زیارت سے مشرف کرے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ چنانچہ وہ محفوظ رہے گا فشار قبر سے۔ اور قبر مسجد کے اندر جھاڑو دینے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا اور زیارت عاشورہ کو اپنا معمول بنا لینے والا، یہ وہ اعمال ہیں جو قبر کی تنگی کو وسعت میں بدل دیتے ہیں، تاریکی کو نور میں بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ ہماری والدہ ہم سے جدا ہو گئیں، آج جس مومنہ کی مجلس ہے میں ان کے بیٹوں سے خطاب کر کے، ان کے وارثان سے خطاب کر کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ آپ اگر مرحومہ کی طرف سے یہ اعمال انجام دیں تو مرحومہ کو اس کا فیض حاصل ہوگا، اس لیے کہ فیض کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو قبر سے یہ تعلق۔ دوسرا تعلق رہتا ہے زندہ رہنے والوں سے مرنے والے کا۔ وہ تعلق کیا ہے؟ اللہ ان کو اجازت دیتا ہے، ارواح کو اجازت دیتا ہے۔ معصومین سے پوچھا گیا یہ اجازت کتنی مرتبہ ملتی ہے؟ کون سی اجازت؟ ان کو اپنے گھر آنے کی اجازت۔ روحیں پرندوں کی صورت پرواز کرتی ہوئی گھر آتی ہیں اور اپنے وارثوں کو اعمال کرتے ہوئے اپنے وارثوں کو مصروف عمل دیکھتی ہیں، کبھی ان سے فریاد بھی کرتی ہیں، یہ گھر جس میں تم رہتے ہو، یہ گھر ہم نے تمہیں کما کے دیا، یہ دولت جس پر تم عیش کر رہے ہو، یہ دولت ہم نے اپنے بازوؤں سے حاصل کی، ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی تمہارے لیے چھوڑی، تو آج تم عیش و عشرت کر رہے ہو، ہمیں فراموش نہ کرو۔ چنانچہ ارواح آتی ہیں، کتنی مرتبہ آتی ہیں؟ یہ مومن کا درجہ ہے، اس کے اعتبار سے کبھی
ہفتے میں ایک مرتبہ اجازت ملتی ہے، کبھی مہینے میں ایک مرتبہ، کبھی سال میں ایک مرتبہ۔ یہ ہے مرنے والے کا زندہ رہنے والوں سے تعلق۔ وہ آتے ہیں اور مومنین کی ارواح جب آتی ہیں اور اپنے وارثوں کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو بہت خوش ہوتی ہیں، ان کے حق میں دعا کرتی ہیں کہ پالنے والے ان کو توفیقات میں اضافہ فرما، کامیابی اور ترقی عنایت فرما۔ اور اگر مرنے والے کو یاد رکھا جائے تو مرنے والا دعا کرتا ہے، میرے معبود انہوں نے مجھے فراموش نہیں کیا، تو بھی اپنی رحمت کے سائے میں انہیں رکھنا، انہیں فراموش نہ کرنا۔ یہ ہے زندہ رہنے والوں سے مرنے والے کا تعلق۔ تیسرا تعلق، میں اب بات تیزی سے عرض کرنی ہے، وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور باتیں بہت ہیں عرض کرنے کے لیے، بہرحال جہاں تک بات پہنچ جائے تو یہ ہے دوسرا تعلق۔ کہاں؟ عالم برزخ میں۔ عالم برزخ کا تعلق ہے یہ یہاں سے۔ کون سا عالم برزخ؟ جہاں ہم اپنے اس فالس آئی سے ریئل آئی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ فالس آئی یہیں پہ رہ گیا، ریئل آئی کیوں عالم برزخ کو رکھا گیا؟ معصومین سے بہت ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس لیے رکھا گیا، نمبر ایک کہ یہ فزیکل کیج 5 سینسز کا محتاج ہے۔ ہم یہاں دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، لیکن عالم برزخ میں انسان اس فزیکل کیج سے آزاد ہو جاتا ہے، لہٰذا اب دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں، وسیع دنیا ہے، لہٰذا انسان کی قوت کو بھی بڑھا دیا گیا، اب 5 سینسز کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا یہ ترقی ہے جو ہو رہی ہے۔ جیسے بچپن سے جوانی میں آ کر زیادہ طاقتور ہو گیا تھا، ویسی دنیا سے برزخ میں پہنچ کے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ دوسرا چیز کیوں رکھا گیا؟ یہ پیوریفیکیشن کا ایک عمل ہے۔ اگر کچھ اعمال میں دنیا میں کمی رہ گئی ہو تو ابھی سزا ملنے سے پہلے برزخ موجود ہے۔ اگر تم نے نیک اولاد چھوڑی ہے، اگر تم نے نیک دوست چھوڑے ہیں تو وہ دنیا میں عمل کریں گے اور اس عمل کا فائدہ تمہیں پہنچائیں گے، تاکہ پیوریفیکیشن کا یہ عمل ہو۔ اور جب آخری فیصلے کا دن آئے، جب سور پھونکا جائے، قیامت کبریٰ آئے، تمہیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے، اس وقت یہ تمہارا پیوریفیکیشن کا عمل پورا ہو چکا ہو اور اس وقت تمہارے لیے جزا ہی جزا ہو، کوئی سزا نہ ہو۔ لہٰذا یہ بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اس عالم برزخ کو رکھا۔ اسی لیے معصوم نے کہا کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے آخرت میں، مگر برزخ کا انتظام تمہیں خود کر کے آنا ہے، لہٰذا اپنی برزخ کا انتظام خود کرنا۔ کیا چیز ہے جو برزخ میں کام آتی ہے؟ ایک پہلی چیز، سب سے پہلی چیز محبت اہل بیت، جو سب سے پہلے جب ملک الموت آتا ہے تب انسان کے کام آتی ہے۔ 7 مقامات ہیں جہاں ان بہت زیادہ کام آتی ہے محبت اہل بیت۔ پہلا ملک الموت کا آنا، دوسرا منکر نکیر کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینے میں، تیسرا جب قبر سے اٹھایا جائے گا، جب دوبارہ یہی والا جسم اسی روح کے ساتھ مل کے رب کی بارگاہ میں سارے انسان کھڑے ہوں گے، اس وقت محبت اہل بیت بڑھ کے سہارا دے گی۔ میزان پہ محبت اہل بیت سہارا دے گی۔ نامہ اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا، دل دھڑک رہا ہوگا، انسان پریشان ہوگا کہ میرے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ مل جائے کہ میں ناکام ہو جاؤں، اس وقت محبت اہل بیت سہارا دے گی۔ پل صراط پہ محبت اہل بیت سہارا دے گی۔ اور عدالت الہی کا وہ وقت کہ جب اللہ انصاف کر رہا ہوگا، تب محبت اہل بیت شفاعت کرے گی، سہارا دے گی۔ تو یہ اس دنیا سے تعلق ٹوٹا نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ اس دنیا میں چونکہ سفر انسان کا جو جاری ہے، اس میں سب سے زیادہ زحمت اس دنیا میں انسان کے والدین ہیں جو اس کے لیے اٹھاتے ہیں۔ وہ رب حقیقی ہے، یہ رب مجازی ہیں۔ وہ حقیقی خالق ہے، یہ دنیا کے خالق ہیں۔ دنیا میں یہ اللہ کے تخلیق، انسان کی تخلیق کا وسیلہ یہ والدین ہیں۔ حقیقت میں اولاد دینے والا وہی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جسے جو چاہے عطا کرے، مگر جب اس دنیا میں انسان آ گیا تو اب پہلا حق اس کے والدین اور والدین میں بھی والدہ، ماں،
ماں جو اس دنیا میں اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے، ماں جس کے دل میں جو مامتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ جب ماں اتنی رحیم ہے تو اللہ کتنا رحیم ہوگا، جب ماں اتنی محبت کرنے والی ہے تو اللہ کتنا محبت کرنے والا ہوگا۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ والدین کا کہ چونکہ دنیا کے اندر تم انہی کے ذریعے سے اس دنیا کو دیکھتے ہو، انہی کے ذریعے سے پروان چڑھتے ہو، وہی تمہاری تربیت کرتے ہیں، لہٰذا ان کے حقوق کو اس دنیا میں ادا کرو۔ کیا ہیں ان کے حقوق؟ پہلا حق ان کا قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی۔ والدین کے ساتھ نیکی کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ کہ وہ ضعیف ہو جائیں تم جوان ہو جاؤ، وہ محتاج ہو جائیں اور تمہارے بدن میں طاقت آ جائے، وہ نفسیاتی مریض ہو گئے، اب ذہن بھی ویسے کام نہیں کرتا، اب عقل بھی یاد بھی نہیں رہتا، کھانا کھایا اور بھول گئے، دوا کھائی اور بھول گئے۔ اب یہ مرحلہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اکتانے لگو اور زبان پہ اف آنے لگے، تو پہلا حق کا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ جب ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو جھکا دینا، یہ بیٹھے ہوئے، یہ کھڑے ہوئے ہوں تم بیٹھنا نہیں، یہ چلیں ان سے آگے نہ بڑھنا۔ جب ان کی طرف نگاہ اٹھانا تو محبت کی نگاہ اٹھانا، جب تم محبت سے ان کی طرف دیکھتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، آسمانی دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں۔ یہ دروازے کب کھلتے ہیں؟ 4 موقعوں پر یہ دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تو جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے تب رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے جب نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے اس وقت رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تیسرے جب والدین کی طرف بیٹا دیکھتا ہے تب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ امتی اپنے نبی کی طرف دیکھتا ہے محبت سے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو جب بھی دیکھنا محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور تم محبت کی نگاہ ان کے چہرے پہ ڈالو گے تمہارے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے دنیا میں شانوں کو جھکا کے آنا، شانوں کو جھکا کے انسان بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، مگر یاد رکھنا بڑا پروٹوکول ہوگا تمہارا، وزیر اعظم ہو، پرائم منسٹر بن گئے ہو، کسی کمپنی کے مالک ہو گئے، یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو گئے، بڑا پروٹوکول ہے، مگر جب ان کے سامنے آنا تو اپنا عہدہ وہیں چھوڑ کے آنا، اپنا پروٹوکول وہاں چھوڑ کے آنا، ان کے سامنے شانوں کو جھکا کے آنا جیسے غلام آقا کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اور ان میں بھی والدہ، ان میں بھی نہ جانے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے۔ پہلی زحمت جو اس نے برداشت کی، باپ نہیں اٹھا سکتا تھا یہ بوجھ کہ اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، پھر اس نے تمہیں اپنا دودھ پلا کر، پہلے جب پیٹ میں تھے تو تم اس کے خون سے پروان چڑھے، جب اس کی آغوش میں آ گئے تو اس کے دودھ سے تم پروان چڑھے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کہہ رہا ہے حملت ہو امہ وہنن علی وہن، تمہاری ماں نے زحمت پہ زحمت برداشت کر کے تمہیں پیٹ میں رکھا۔ پھر اس دنیا میں جب تم دنیا میں آئے، ولادت کا وہ مرحلہ کہ گویا اس کے لیے ایک نئی زندگی تھی جو اسے دوبارہ ملی، ایسی زحمت اس نے اٹھائی۔ اسی لیے اگر ولادت کے وقت ماں کا انتقال ہو جائے تو درجہ شہادت پہ فائز ہوتی ہے، اور ولادت کا مرحلہ گزر جائے تو ماں ایک مجاہد کا ثواب پاتی ہے جو ایک جہاد کرنے والے کا ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذرا غور کریں کیسے جب ایک لڑکی شادی ہو کے اپنے گھر آتی ہے، سسرال پہنچتی ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، اگر ولادت نہ ہو، اگر اولاد کی نعمت سے محروم رہے تو کتنا پریشان ہو جاتی ہے، یہاں کا علاج، وہاں کی دعا، ہر ایک سے دعا درخواست۔ اس کے بعد جب یہ استقرار حمل کا مرحلہ طے ہوتا ہے اور اب پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو 9 مہینے
ہر کام سے معطل، ایک مریض کی طرح سے وہ زندگی گزار رہی ہے۔ کبھی بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، کبھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کبھی مکمل بیڈ ریسٹ اس کو بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد اور آگے کا مرحلہ، اب چند سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ ساری محفلوں میں جانا اس کا چھوٹ جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس کی کائنات کا محور، اس کی توجہات کا مرکز اس کا بچہ ہوتا ہے، ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے۔ گیہوں کی فصل 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، آم کی فصل 1 سال میں پک جاتی ہے، لیکن اولاد کی فصل کو پروان چڑھنے میں 20-22 سال لگ جاتے ہیں۔ اور جب یہ اولاد جوان ہوتی ہے تو اب والدین سے پوچھتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ انتہائی مشکل کا مرحلہ ہے، بہت مشکل، اور یہی وجہ ہے ناکامی کی۔ میں نے باتیں بہت عرض کرنی ہیں لیکن آپ کو متوجہ کروں، 2 واقعات صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخصیت ہے مالک ابن دینار، اللہ کے نیک بندے ہیں، تقرب الہی کی منزل پہ فائز ہیں۔ انہیں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس وقت ان کو اطلاع ملتی ہے، کوئی ان کے خواب میں آ کے ان سے کہتا ہے کہ محمد بلخی کو جا کے یہ بتا دو کہ تمہارا حج رد کر دیا گیا۔ یہ تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں، محمد بلخی کون ہے؟ اب جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے بہت نیک انسان ہیں، بہت اچھے، غریبوں کا خیال کرنے والے، یتیموں کو کفالت کرنے والے، نیکی میں ہر وقت بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، عبادتوں کو انجام دینے والے، بہت نیک انسان۔ تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اتنا نیک انسان پھر اس کا حج رد کرنے کے لیے کیوں کہہ دیا گیا مجھ سے کہ میں جا کے کہوں۔ بہرحال جب پہنچے اپنے خیمے میں محمد بلخی بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتے انہوں نے مالک کو دیکھا اور رونے لگے اور کہا کہ آئیے آئیے آپ، میں جانتا ہوں کیوں آئے ہیں، آپ یہ اطلاع لے کے آئیں کہ میرا حج اس سال بھی رد کر دیا گیا۔ کہا تمہیں خبر ہے؟ کہا ہاں، یہ پہلا موقع نہیں ہے، 24 سال سے ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، یہ سوچ کر کہ حج قبول ہوگا، ہر سال میرا حج رد کر دیا جاتا ہے، اطلاع مجھے کسی نہ کسی طرح مل جاتی ہے۔ کہا ایسا تم نے کیا کیا؟ کہا بچپن میں یتیم ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دولت بے پناہ تھی، دوستوں نے غلط راستے پر ڈال دیا، میں بگڑتا چلا گیا، گناہوں میں ملوث ہو گیا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، ایک برا انسان بن گیا، ماں سے بہت محبت کرتا تھا لیکن اب ماں کی کوئی بات مانتا نہیں تھا۔ کہ ماہ رمضان میں ایک دن گھر آیا، ماں سے کہا مجھے کھانا دو، ماں نے کہا رمضان ہے کھانا نہیں ملے گا، بس مجھے شراب کے نشے میں تھا، اپنے آپے میں نہ تھا، لہذا دھکا دے دیا، ماں تندور میں گر پڑی، اور بس وہ دن تھا کہ مجھے احساس ہوا میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کیا۔ کہ بس اس دن مجھے توفیق ملی، گناہوں سے توبہ کی، ساری بری چیزیں چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بہت نیک بنا لیا، ہر عمل اچھا کرتا ہوں، لیکن 24 سال اس بات کو گزر گئے، میرا عمل قبول نہیں ہوتا، میرا حج رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنا ایک مرتبہ مالک بن دینار کو بھی غصہ آ گیا، کہا کہ تو ہے ہی اس لائق کہ تیرا حج قبول نہ ہو، تو کوئی تیرا عمل قبول نہیں ہوگا، تو اللہ کی رحمت کے لائق نہیں۔ یہ کہہ کے واپس چلے آئے، گھر پہنچے، سو گئے، پھر خواب میں دیکھا ہاتف کی آواز آ رہی ہے، ہم نے تمہیں اپنے بندے کو یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا کہ اس کا حج رد کر دیا گیا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر دو۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ اس کا حج کبھی قبول نہیں ہوگا؟ جاؤ، اب پھر جاؤ اور اس کو جا کے اطلاع دو کہ ہم نے اس کے سارے اعمال قبول کر لیے، اس کے سارے حج ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ بس مالک ابن دینار نے کہا معبود اتنے سے وقت میں کیا تبدیلی آ گئی؟ کل تو یہ اطلاع دینے بھیجا تھا کہ رد کر دیا، آج یہ اطلاع کہ قبول کر لیا۔ کہا ہاں، اس نے اپنی والدہ کی طرف سے، اپنی مرحومہ والدہ کی طرف سے اتنا کار خیر کیا ہے کہ عالم برزخ نے اس کی والدہ نے سفارش کی ہے کہ اے میرے معبود، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اب تو بھی اسے معاف کر دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو بلندی ملی، قبولیت ملی کب؟ جب نیک، اسی لیے کہا گیا کہ اگر والدین کو ستائے، اس دنیا میں ان کا حق نہ ادا کرے، تو عاق الوالدین قرار پاتی ہے ایسی اولاد
جو زندگی میں ان کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ لیکن ایک بچہ، ایک بیٹا بیٹی جو زندگی میں عاق ہے، مرنے کے بعد اگر اس کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے والدین کا حق نہ ادا کیا اور مرنے کے بعد ان کی طرف سے اس نے نیکیاں کرنا شروع کی، تو زندگی میں عاق رہنے والا بعد میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ عاق الوالدین نہیں رہتا۔ اس کے برعکس زندگی میں بڑا اطاعت گزار، بہت فرما بردار تھا، لیکن مرنے کے بعد ان کو بھول گیا، ان کے حقوق کو ادا نہ کیا۔ سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں حقوق پامال ہوتے ہیں وہ مرنے والے کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اس لیے کہ مرنے والا مر گیا۔ زندہ رہنے والے کا حق اگر آپ کھا جائیں تو وہ بہرحال احتجاج کرے گا، پڑوسیوں کو بیچ میں ڈالے گا، رشتہ داروں کا سہارا لے گا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، لیکن مرنے والا وہ تو نہ کوئی روب و داب رکھتا ہے، نہ آواز رکھتا ہے، نہ اس کی آواز ہماری سماعتوں تک آ سکتی ہے، لہٰذا اس کے حقوق سب سے زیادہ پامال ہوتے ہیں۔ ان کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ تو اگر زندگی میں ان کے حقوق کا خیال کیا مگر مرنے کے بعد بھول گیا، کبھی فاتحہ تک نہیں پڑھی، کبھی دعا میں یاد نہیں کیا، تو اب جو زندگی میں والدین کا محبوب تھا وہ مرنے کے بعد عاق الوالدین قرار پائے گا۔ لہٰذا کبھی اپنے مرنے والوں کے حقوق کو پامال نہ کرنا، خیال کرنا کیا حقوق ہیں جو ان کے ادا کرنے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو زندگی میں ان کا احترام، زندگی میں ان سے نیک سلوک، زندگی میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا، زندگی میں ان کی ضعیفی کا سہارا بننا، زندگی میں ان کی ہر ضرورت کو زبان پہ آنے سے پہلے پورا کر دینا، تاکہ ان کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، احسان کا دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ہے، لیکن کسی حد تک ان کا شکریہ ادا ہو جائے۔ اور زندگی میں اگر یہ ادا کر دے انسان تو کیا درجات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ ابراہیم مجاب، آپ جائیں زیارت امام حسین کے لیے، اللہ سب کو ادبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرمائے، بار بار مومنین جائیں۔ تو روضہ امام حسین، ذریعہ امام حسین کے پاس آپ کو ایک اور روضہ نظر آئے گا، وہ ہے جناب ابراہیم مجاب کا۔ مجاب اسے کہتے ہیں کہ جس کو جواب ملا ہو۔ کیوں ان کو مجاب کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ شب جمعہ زیارت امام حسین کے لیے آتے تھے، اور جب یہ سلام کرتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو جواب ملتا تھا وعلیک السلام۔ ان کا یہ جواب سننے کے لیے علماء پہلے سے جمع رہتے تھے کہ ابراہیم آ کے سلام کریں گے، جواب ملے گا۔ 7ویں امام کی اولاد میں ہیں جناب ابراہیم مجاب۔ کیا عمل ہے ان کا؟ عاشق امام حسین، ہر مہینے، ہر شب جمعہ کو زیارت امام حسین کے لیے آنے والے، عراق کے ایک دیہات میں رہتے ہیں، والدین بوڑھے ہیں، ایک ہفتے اپنے والد کو زیارت کے لیے لاتے ہیں، ایک ہفتے والدہ کو زیارت کے لیے لاتے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے، اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل چلتے ہوئے وہاں سے زیارت کے لیے آتے ہیں، مشقت اور سفر کی صعوبت برداشت کرتے ہوئے۔ ایک ہفتے جب والد کی باری تھی تو والدہ نے کہا میرے لال مجھے لگتا ہے میں اگلی شب جمعہ تک زندہ نہیں رہوں گی، لہٰذا مجھے بھی زیارت کے لیے لے چلو۔ اب بڑا مشکل، والد کو پہلے کہہ چکے ہیں کہ تیار ہو جائیے، والدہ نے کہا کہ میں بھی چلوں گی، انہوں نے ایک مرتبہ ایک لفظ نہیں کہا جی اچھا آپ بھی چلیے، اور اس کے بعد 2 ٹوکریوں کے اندر ایک میں والد کو بٹھایا، ایک میں والدہ کو بٹھایا، اور اپنے کندھے کے اوپر ان ٹوکریوں کو لے کر یہ چلے۔ جب وہاں پہنچے تو عالم یہ تھا کہ پیروں سے خون بہہ رہا تھا، مگر اب جب روضہ امام حسین پہ پہنچ کے سلام کیا تو فوراً جواب سلام ملا، اور اس کے بعد سے یعنی یہ نیکی، والدہ کا یہ احترام، والدہ کی یہ اطاعت، والدین کا اس قدر حق ادا کرنا، یہ اتنا امام کو پسند آیا کہ امام نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد جب بھی آتے تھے جواب سلام ملتا تھا۔ تو کہاں ان کی اطاعت کہاں پہنچا دے یہ انسان سوچ نہیں سکتا، غور کرتا رہے صرف کہ کس منزل کے اوپر۔ تو اب ان کے جانے کے بعد کیا کرے کہ سلسلہ جاری رہ جائے۔ دیکھیے جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اعمال اس کے لیے، اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اب دفتر عمل بند، اس لیے کہ خود تو وہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن دفتر عمل میں پھر بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک تو اگر خود انسان ایسی نیکیاں کر کے گیا ہو جو ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ قرار پائیں،
مثلاً کوئی ایسا نیک کام کر گیا، کوئی درخت لگا گیا جس کا سایہ اور جس کے پھل سے لوگ بعد میں فیضیاب ہو رہے ہیں، کسی یتیم کی کفالت کر کے اس کو جوان کر گیا، کوئی علم کی خدمت انجام دی، کچھ لکھ گیا، کوئی کسی کی تربیت کر دی، کسی کو نیک راہ دکھا دی، وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کے سلسلے میں اضافہ ہوتا رہے گا اس کے اعمال میں۔ اور نیک اولاد، اگر نیک اولاد ہے تو یہ نیک اولاد ہمیشہ والدین کے لیے ان کے اعمال میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، بنتی رہے گی، گویا کنٹینیوس ریوارڈ ہے جو ان کو پہنچتا رہے گا اگر اولاد نیک ہے۔ کوئی مسجد بنا دی، کوئی ادارہ بنا دیا، امام بارگاہ بنا دیا، تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جو بعد میں بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تو وہ ہے جو خود انسان کر کے چلا جائے۔ اب جو باقی رہنے والے ہیں اس دنیا میں، ان کا فریضہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فریضہ دیکھیے، مرنے والے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ غسل ہے جو آپ نے پانی سے دیا، اور ایک وہ غسل ہے کہ اس کو قرضے سے پاک کر دیا۔ قرضے سے یعنی اگر والدین میں سے کوئی ایک مقروض ہے، اگر وہ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو ادا کر دے، ان کے قرض کو ادا کر دے، یہ فریضہ ہے۔ اگر ان کے اعمال ناقص رہ گئے ہیں، نمازیں پوری نہیں، روزے پورے نہیں، حج واجب تھا اور نہیں کر سکے، تو ان کی طرف سے ان چیزوں کو انجام دے، چاہے خود انجام دے، چاہے دوسروں کو اجیر بنا دے، اجرت دے کر یہ اعمال انجام دلوائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے مراحل تو مستقل چلتے رہیں گے، لیکن ایک چیز بار بار ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ جب دعا کرو تو اس دعا میں کہنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پالنے والے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو بخش دے، اور میری تمام مومنین و مومنات کو بخش دے۔ یعنی پہلے چونکہ مغفرت کی دعا تھی، پہلے خود کو، پھر اپنے والدین کو، اور پھر سب کو شامل کیا گیا اس کے اندر۔ تو ان کے لیے اور کیسے دعا کرے یہ معصومین نے ہمیں بتایا۔ صحیفہ کاملہ سجادیہ کی 24ویں دعا کہ جس میں امام دعا کا سلیقہ بتا رہے ہیں، والدین کے لیے دعا امام نے کی ہے، درود پڑھی محمد و آل محمد پر، اور اس کے بعد والدین کے لیے دعا کا سلیقہ امام بتا رہے ہیں۔ اے پالنے والے، مجھے اپنے والدین کا وہ احترام میرے دل میں پیدا کر دے، وہ خوف اور وہ احترام میرے دل میں پیدا کر دے جیسے ایک جابر سلطان کا خوف کسی کے رعایا کے دل میں ہوتا ہے۔ میرے دل میں، میرے سینے میں وہ مہربان دل پیدا کر دے اپنے والدین کے لیے جو مادر مہربان کے سینے میں اپنی اولاد کے لیے دل ہوتا ہے۔ اے معبود، مجھے ان کی خدمت کا جذبہ عنایت فرما۔ مگر کیسی خدمت؟ وہ خدمت نہیں کہ انسان خدمت بھی کر رہا ہے اور جھڑک بھی رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے، ناگواری بھی ہو رہی ہے، خدمت بھی کر رہا ہے اور بات بات پہ الکسا بھی رہا ہے، نہیں، وہ خدمت نہیں، بلکہ مجھے والدین کی ایسی خدمت کا جذبہ عطا کر دے کہ اس خدمت کو میں اپنے لیے ایسا خوشگوار سمجھوں کہ جیسا خواب آلود اپنی آنکھوں میں بھری ہوئی نیند کو خوشگوار سمجھتا ہے۔ ایک انسان کو نیند سے اٹھائیں تو اس کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں جیسے اس کے لیے نیند پیاری ہوتی ہے، ایسے ہی میرے لیے والدین کی خدمت پیاری ہو جائے۔ اس خدمت کو میرے لیے ایسا پرسکون قرار دے دے کہ جیسے پیاسے کو پانی پی کے سکون مل جاتا ہے، ایسے ہی مجھے ان کی خدمت کر کے سکون حاصل ہو۔ میں زیادہ خدمت بھی کروں تو اسے کم سمجھوں، ان کی کم خدمت کو بھی اپنے لیے زیادہ سمجھوں، اپنی زیادہ خدمت کو بھی ان کے لیے کم سمجھوں۔ میری آواز کو ان کے سامنے نرم کر دے، میرے لہجے کو خوشگوار بنا دے، مجھے ان کا رفیق اور ان پر شفیق بنا دے۔ میری طرف سے اگر انہیں کوئی اذیت پہنچی ہو، میری طرف سے انہیں اذیت پہنچی ہو تو اس اذیت کو ان کے گناہوں کا کفارہ قرار دے دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اگر ان کی طرف سے میرے لیے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، میری تربیت میں کوتاہی ہو گئی ہو، میرا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہو، تو اے میرے اللہ، میں نے انہیں معاف کر دیا
اور میں درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی انہیں معاف کر دے۔ یہ امام دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، یہ امام بتا رہے ہیں میری تربیت میں کوتاہی رہ گئی ہو، میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر امام کہتے ہیں اے میرے معبود، وہ نعمت جو کسی بھی مومن کے لیے بہترین نعمت ہو، اس نعمت میں میرے والدین کو شامل فرما لے۔ کسی مومن کے لیے جو تیری سب سے بڑی نعمت اور انعام ہوتا ہے، وہ انعام میرے والدین کو عنایت فرما۔ مجھے ان کی یاد سے غافل نہ کرنا، چاہے دن کا اجالا ہو چاہے رات کی تاریکی ہو، اگر تو نے مجھ سے پہلے انہیں بخش دیا ہو۔ ذرا دیکھیں امام نے کیا معرفت کے دروازے کھولے ہیں، امام نے کس انداز سے ہمیں دعا کرنا سکھایا۔ امام کہہ رہے ہیں اگر مجھ سے پہلے انہیں بخش دیا ہو تو اب انہیں میرا شفیع بنا دے، یعنی انہیں تو نے معاف کر دیا، اب ان کی شفاعت کو قبول کر کے مجھے بھی معاف کر دے۔ اور اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں اور مجھے ان سے پہلے بخش دیا ہو تو مجھے بخشنے کے بعد اب میری سفارش کو قبول کر لے جو میں اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے تو معاف کر دیا، انہیں بھی معاف کر دے، تاکہ ہم ایک درجے میں، جیسے ہم دنیا میں جمع رہتے تھے ویسے ہی وہاں بھی جمع ہو جائیں۔ اللہ چاہے گا کہ مومنین جو یہاں پہ خاندان کی صورت میں تھے انہیں وہاں بھی جمع کر دے، تو کیا رحمت ہوگی اللہ کی کہ جو کم درجے والا ہوگا بلند درجے والے کو نیچے نہیں لائے گا اس کے برابر کرنے کے لیے، بلکہ اس کم درجے والے کو بھی بلند کر لے گا کہ آ ان کے ساتھ جمع ہو جا۔ اسی لیے ذمہ داری دی گئی والدین کو یہاں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جہنم کے شعلوں سے بچاؤ۔ اور اولاد سے کہا گیا کہ تم اللہ کی مرضی چاہتے ہو تو والدین، معصوم سے پوچھا گیا کہ لوح محفوظ پہ سب سے پہلے کون سی تحریر لکھی گئی؟ کہ لوح محفوظ پہ سب سے پہلے یہ تحریر آئی کہ اللہ نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ۔ اور اس کے بعد دوسری تحریر یہ آئی، اس تحریر کے اگلے الفاظ یہ آئے کہ لکھا گیا کہ جس سے والدین راضی ہو گئے میں بھی اس سے راضی ہو گیا، جس سے والدین ناراض ہیں میں بھی اس سے ناراحت اور ناراض ہوں۔ حد ہے کہ حدیث کا مفہوم جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کے اس حدیث کو پڑھ کر اور سن کر، کہ جس میں بیان کیا گیا کہ اے پیغمبر خبر دے دیجئے، امت کے افراد کو بتا دیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنے دامن میں تمام انبیاء کے اعمال بھی لے کر آئے اور اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں تو میں ان اعمال کو رد کر دوں گا، میں ان اعمال کو قبول نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر سکیں، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے اعمال انجام دے سکیں۔ چھوٹا سا عمل بھی اگر کوئی، کئی بار بہت اعمال جنہیں بہت چھوٹا ہم سمجھتے ہیں، ایک لڑکا ہے یتیم ہو گیا، والد اس کے اس دنیا سے گزر گئے، والد نے اس کا کوئی حق نہیں ادا کیا، اچھا انسان نہیں تھے اس کے والد، اس لیے اس نے بھی اپنے باپ کو یاد نہیں کیا جانے کے بعد، لیکن اس کا دوست بڑا اچھا نیک انسان تھا، اس نے اس سے کہا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، نہ کیا ہو انہوں نے تمہارا حق ادا، لیکن تم کچھ تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ اس وقت یہ دریا میں نہا رہا تھا، یہ بیٹا دریا میں نہا رہا تھا، تو جب اس کے دوست نے کہا تو پہلے اس نے ناگواری ہوئی، پھر اس نے کہا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا اچھا والد کے لیے ایصال ثواب، تو اس نے پانی کو اچھالنا شروع کر دیا، یہ میرے والد کے لیے ایصال ثواب، یہ میرے والد کے لیے ایصال ثواب، یہ میرے والد کے لیے۔ بات گزر گئی، رات میں جب اپنے بستر پہ سویا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد خواب میں آئے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور شکریہ ادا کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے لال تیرا بہت شکریہ، مجھے انتظار تھا کوئی تو مجھے نیکی، میرے لیے نیکی کرے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ تھال تھے جو اس کے سامنے پیش کیے جس کے اندر سچے موتی بھرے ہوئے تھے، نورانی جس کے اندر موتی تھے، کہا کہ یہ تحفہ تو نے مجھے بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے یہ تحفہ کب آپ کو بھیجا؟ کہا وہ پانی کے قطرے جو تو نے چھالے تھے کہ یہ میرے والد کے لیے ہیں، یہ وہی ہیں جنہیں موتی بنا کے فرشتوں نے میرے سامنے پیش کیا ہے۔ تو چھوٹا سا عمل کئی مرتبہ ایک عالم کا گزر ہوا
ان کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ یہ دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ قبرستان سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ تمام قبروں سے مردے باہر آئے ہوئے ہیں، بڑی لمبی قطار ہے، اور ایک بزرگ کھڑے ہوئے، وہ ان میں کچھ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ ان بزرگ کے پاس پہنچے، کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سب میرے خاندان والے، میرے عزیز اور رشتہ دار ہیں جو یہاں پہ دفن تھے۔ کہا کہ آپ کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ کہا ایک ہمارے وارث نے ہم سب کے لیے ایک سورہ قل ہو اللہ، ایک سورہ توحید کی تلاوت کی تھی۔ کہا 6 مہینے گزر گئے، میں اس کا ثواب تقسیم کر رہا ہوں، مگر ابھی تک وہ ثواب ختم نہیں ہوا۔ تو چھوٹا سا عمل، تو ان کی طرف سے کوئی صدقہ دیں، ان کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام، کہیں مسجد بن رہی ہو، امام بارگاہ بن رہا ہو، اس میں ان کی طرف سے کنٹریبیوشن کریں تاکہ ان تک سلسلہ جاری رہے۔ اور اس میں واقعی جو حق ماں کا ہے، اس حق کو تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو کچھ ماں کرتی ہے اولاد کے لیے، مگر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ ماں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر معرفت رکھنے والی ماں ہے تو اپنی اولاد کو ماں گوارا نہیں کر سکتی، میری آنکھ میں کانٹا لگ جائے مگر میرے بچے کے پیر میں کانٹا نہ لگے۔ لیکن جب دین پہ وقت آ جائے، اگر معرفت رکھنے والی ماں ہے تو اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے لیے تو کربلا کی مائیں ہیں، ہمارے لیے تو مادر حسنین نمونہ عمل ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ کیسی ماں کہ جس کی آغوش سے پلنے والے حسن و حسین ہیں، جس کی آغوش میں پروان چڑھنے والی زینب و ام کلثوم ہیں، اور ایسی اولاد مگر اس کے باوجود ماں کتنا معرفت رکھنے والی ماں ہے کہ پیغمبر اکرم تشریف لائے ہیں، جناب زہرا بیمار ہیں، عیادت کے لیے آئے ہیں، پیغمبر پہنچے تو ایک مرتبہ بی بی کی عیادت کی، امام حسین کی ولادت کا وقت قریب ہے، زمانہ قریب ہے، بس ایک مرتبہ پیغمبر جب جانے لگے کہ بابا ذرا رک جائیے، بابا میرے کچھ سوالات ہیں، یہ بچہ مجھ سے کچھ کہتا ہے، بابا ذرا ان سوالوں کے جواب بتاتے جائیے۔ دیکھیے شہزادی سب جانتی ہیں لیکن چاہتی ہیں کہ یہ پیغام ہم تک پہنچے، لہذا کہا بابا، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا میرے بطن میں جو بچہ ہے، یہ بچہ کہتا ہے اماں میں بڑا پیاسا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا فاطمہ سچ ہے، تیرا یہ بچہ وہ ہے کہ جس کی پیاس دنیا میں مثالی پیاس ہوگی، جس کی تشنگی دریاؤں کو شکست دے دے گی، جس کی پیاس کا چرچا قیامت تک رہے گا۔ اے میری بیٹی، اس بچے کو 3 شب و روز کا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ بس شہزادی رونے لگی، کہا بابا بچہ اور بھی کچھ کہتا ہے۔ کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہا بابا مجھے محسوس ہوتا ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے اماں میں غریب الوطن ہوں۔ کہا فاطمہ سچ ہے، اس لیے کہ اس سے اس کا وطن چھڑا دیا جائے گا، وطن سے بہت دور عالم غربت میں اسے شہید کیا جائے گا۔ کہا بابا بچہ اور بھی کچھ کہتا ہے۔ کہا فاطمہ ذرا رک جاؤ۔ ایک مرتبہ آواز دی علی ذرا فاطمہ کے شانوں کو پکڑ لو، ذرا سہارا دے دو، اس لیے کہ اب فاطمہ برداشت نہ کر سکیں گی۔ علی نے آگے بڑھ کے سہارا دیا۔ کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہا بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں برہنہ ہوں۔ کہا بیٹی سچ ہے، شہادت کے بعد اس کا لباس لوٹ لیا جائے گا۔ ہائے غربت حسین، ارے کسی نے سر سے امامہ لوٹا، کسی نے بدن سے پیراہن جدا کیا۔ حد یہ ہے کہ ایک ملعون نے انگلی سے انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کو کاٹ کے جدا کیا اور سید کی انگوٹھی کو اتار لیا۔ کہا بابا یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے اماں میں پامال ہو گیا۔ کہا فاطمہ سچ ہے، شہادت کے بعد اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ہائے کیا گزری ماں کے دل پر یہ سن کے۔ واقعی ذرا دیکھیے امام زمانہ سلام کرتے، میرا سلام
سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف تھیں، بائیں پسلیاں دائیں طرف تھیں۔ بس شہزادی نے سنا غش آ گیا، غش آ گیا۔ مولا نے سہارا دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی آپ نے بیٹے کی شہادت کی خبر سنی، بی بی غش آ گیا، مگر ہائے آپ کی بیٹی زینب جس نے 70 قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، زینب دیکھ رہی تھی سینے کو تھامے ہوئے، کبھی دائیں سے بائیں جاتی، بائیں سے دائیں آتی، آسمان کو دیکھ کے کہتی واہ غربتا، ہائے غربت، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا زینب واپس پلٹ جاؤ، بی بی واپس آئیں، خیمے میں پہنچی، دل بے چین ہے، نہ جانے میرے بھائی پہ کیا گزری، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سیاہ آندیاں چلنے لگیں، فرات کا پانی اچھلا، منادی کی ندائی قد قتل الحسین میں کربلا، گھبرا کے زینب سید سجاد کے قریب آئیں، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، کوئی کہتا ہے بابا ذبح کر دیے گئے، کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، اب جو پردہ اٹھا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، میرا بابا شہید کر دیا گیا۔ جنگل کی فضاؤں میں ایک ماں کی آواز آتی رہی، ارے میں نے چکیاں پیس کر پالا، ہائے میرا لاڈلا، ہائے میرا بیٹا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے میں مرحومہ رضیہ زینب صاحبہ کے درجات کو بلند فرما دے، اور تمام سننے والوں کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے۔ بار الہ اس بیماری سے، اس وبا سے انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عنایت فرما۔ جو برسر روزگار ہیں روزی میں برکت عنایت فرما۔ ہمارے علماء و مراجع کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رضیہ زینب بنت ذکی حیدر نقوی مرحوم و مغفور کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔